دخل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، واضح نام ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما داخل ہوئے، ومعہما نفر من المہاجرین والانصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر شیعہ حضرات یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب جنازہ ہو رہا تھا اور ان کی جب تجہیز و تکفین ہو رہی تھی، اس وقت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شریک نہیں ہوئے تھے اور وہ خلافت کے معاملے میں بات چیت کر رہے تھے اور انہیں خلافت کی جو ہے خواہش تھی، جبکہ جنازے میں اور آقا علیہ السلام کے کفن دفن میں بالکل شریک نہیں ہوئے، انہیں بس خلافت کی لگی ہوئی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام کی اس میں وفات سے لے کر تدفین تک کا پورا منظر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ رکھتا ہوں، آپ حضرات خود سماعت فرمائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت کی حدیث کی کتاب جامع ترمذی ہے اور اس کے آخر میں جو ہے شمائل ترمذی ہے۔ اس شمائل ترمذی کا صفحہ نمبر ہے 906، مکتبہ بشرا۔ اس پر آقا علیہ السلام کی جو وفات کا وقت ہے، اس وقت جو کچھ ہوا تھا پوری وضاحت کے ساتھ اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض، کہ آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، واللہ لا اسمع احدا، اللہ کی قسم ہے کسی ایک کو نہ سنوں، یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض، کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس طرح میں کسی کو کہتے ہوئے نہ سنوں۔ الا ضربت بسیفی ھذا، اگر کسی نے اس طرح کہا تو میں اس کو اپنی اس تلوار سے ماروں گا۔ قال، راوی کہتا ہے، وکان الناس امیین لم یکن فیہم نبی قبل، کہ تمام کے تمام لوگ امی تھے، ان سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی ان میں نہیں آیا تھا۔ فامسک الناس، لوگ حضرت عمر کے اس طرح کہنے کی وجہ سے رک گئے اور یہ جملہ نہیں کہہ رہے تھے۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، یا سالم، اے سالم، انطلق الی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے پاس جا۔ دیکھیے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ ان کے ساتھی کے پاس جائیں، چونکہ صحابہ اکرام کے درمیان میں یہی بات مشہور تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے خاص ہیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، حالانکہ صحابی تو سارے تھے۔ بہرحال فتوح کہ آپ جائیں اور ان کو بلا کے آئیں۔ فأتیت ابا بکر وهو فی المسجد، تو یہ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ مسجد میں تھے۔ فأتیت ابکی دہشا، میں اس کے پاس آیا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا اور حیران اور پریشان تھا۔ فلما رآنی قال لی، جب حضرت ابو بکر نے مجھے اس حال میں دیکھا تو فرمایا، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ بات مشہور تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی تھے، تو جب ان کو اس حال میں دیکھا تو سمجھ گئے، فرمایا کیا حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ قلت ان عمر یقول، تو یہ راوی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربت بسیفی ھذا، کہ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یوں کہے گا آقا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو اپنی تلوار سے ماروں گا۔ فقال علی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا، حضرت سالم فرماتے ہیں انطلق، چلو۔ فانطلقت معه، میں ان کے ساتھ آیا، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل تھے، صحابہ اکرام سب کے سب موجود تھے۔ فقال، تو حضرت ابو بکر نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افرجوا لی، میرے لیے جگہ چھوڑو۔ فافرجوا له، تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ فجاء حتى اكب عليه ومسه، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور حضور علیہ السلام پر جھک گئے اور ان کو یہاں لکھا ہے کہ مسه چھوا، لیکن اسی کتاب کا صفحہ نمبر 995 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو آقا علیہ السلام کو اگر بوسہ دیا۔ عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس وعائشہ، 4 راویوں سے روایت ہے، ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ما مات، کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آقا علیہ السلام کو بوسہ دیا، تو ان کو بوسہ دینے کے بعد فقال، فرمایا، انک میت و ان میت، قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ ثم قالوا، پھر لوگوں نے کہا، یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ قال نعم، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جی ہاں۔
فعلموا ان قد صدق، لوگوں نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کے، جو وہ صدیق تھے، جو کچھ کہتے صحابہ کرام کا اہل بیت کا اس پر 100% اعتماد ہوتا تھا۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے ساتھی، انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آقا علیہ السلام پر جنازہ پڑھیں؟ قال نعم، کہ جی ہاں۔ قال وکیف، کیسے؟ پھر تو سارے لوگ وہاں موجود ہیں، وہ سب کے سب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر جنازہ پڑھیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جی ہاں پڑھیں گے۔ لیکن اگلا سوال تھا کیف، وہ جنازہ کس طریقے سے پڑھا جائے؟ قال يدخل قوم، جو جنازے کا طریقہ ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جنازہ کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا يدخل قوم، ایک جماعت داخل ہو جائے، ويكبرون، وہ تکبیر بھی کہیں، ويدعون، دعا بھی کریں، ويصلون، اور درود شریف پڑھیں، ثم يخرجون، پھر نکل جائے، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، کہ جماعت در جماعت آتے جائیں، تکبیر کہتے جائیں، دعا مانگتے جائیں اور درود بھی پڑھتے جائیں، پھر وہ نکل جائیں، حتی يدخل الناس، کہتے ہیں یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگوں نے یہ جنازہ پڑھ لیا۔ آقا علیہ السلام پر اس طریقے سے جنازہ پڑھا گیا۔ قالوا، تو آگے لوگوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھی، کیا آقا علیہ السلام کو دفن بھی کیا جائے گا؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں۔ قالوا این، اب بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، آقا علیہ السلام دفن کہاں کریں؟ اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ قال، فرمایا فی المکان الذی قبض اللہ فی روحہ، کیا آقا علیہ السلام کو اسی جگہ پر دفن کریں گے جہاں آقا علیہ السلام کا روح قبض ہوا ہے؟ فإن اللہ لم يقبض روحہ الا فی مکان طیب، کہ آقا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جگہ پر روح قبض کیا ہے جو پاکیزہ اور مطہر جگہ ہے۔ فعلموا ان قد صدق، جان لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سچ کے۔ ثم امر یغسلہ بنو ابی، دیکھو یہ بڑی بات ہے، آقا علیہ السلام کے جب غسل دینے کا معاملہ آیا، اب یہ معاملہ ہے جہاں یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے۔ میں پوری تفصیلات حضرات کے سامنے رکھی کہ شروع سے لے کر آخر تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق وہاں موجود ہیں، اور جب غسل کا مسئلہ آیا آقا علیہ السلام غسل کون دلائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایغسلہ بنو ابی، کہ آقا علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں وہی آقا علیہ السلام کو غسل دلائیں گے۔ اب دیکھیں جو بندہ غسل دلاتا ہے، اب تو یہی طریقہ کار ہے کہ کوئی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہی غسل دیتا ہے، اور غسل دیتے وقت جو اندر بندے غسل دے رہے ہوتے ہیں وہ کوئی 10-12 نہیں ہوتے، 2 یا 3 بندے غسل دینے مصروف ہوتے ہیں، تو سب کا یہاں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ باہر صحابہ کرام سارے غمزدہ جمع تھے اور انہیں غسل دیا گیا۔ اب یہ غسل کس نے دلایا، کس طرح، یہ تو حدیث کتاب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ آگے یہ کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اور اس کی جلد نمبر ہے یہ 5، صفحہ نمبر ہے 183۔ فرمایا اجتماع القوم لغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جمع ہو گئے آقا علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے۔ ولیس فی البیت الا اہلہ، اور گھر کے اندر تو صرف آقا علیہ السلام کے اہل ہی تھے۔ کون کون تھے؟ عمہ، آقا علیہ السلام کے چچا، العباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب، اور حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فضل بن عباس، اور قسم بن عباس، اسامہ بن زید، اور صالح مولا، اور ان کے غلام حضرت صالح۔ تو دیکھیں یہ بات موجود ہے کہ یہ غسل دینے والے یہ چند حضرات تھے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ اس کو غسل دیں گے، جو قریب خاندان والے ہیں، اور وہ یہ حضرات تھے، انہوں نے غسل دیا۔ قبر خود ہی کس نے دی؟ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت ابو طلحہ بن سہل الانصاری، قبر کھودنے والے بھی صحابی، غسل میں ایک صحابی شریک تھا، اور یہ قبر کھود رہا ہے ابو طلحہ بن سہل الانصاری، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کیا دیا گیا تھا، تو اس میں بھی میں آپ حضرات کے سامنے اسی کتاب کی یعنی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 287، اس میں روایت موجود ہے عن ابن عباس قال کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ثوبین ابیضین و برد حمراء، آقا علیہ السلام کو کل 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا، ان میں سے 2 سفید کپڑے اور 1 سرخ چادر تھی۔ آگے پھر مسئلہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا۔ یہاں بھی شیعہ لوگ یہ کہتے جی جنازے میں تو یہ حضرت ابو بکر عمر آئے نہیں تھے، نعوذ باللہ صحابہ کرام آئے نہیں تھے، اور بعض ذکر یہاں تک آئے کہ صرف 11 افراد ہے۔ البدایہ والنہایہ اور اس کا صفحہ نمبر 288، لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آقا علیہ السلام کو کفن دے دیا گیا، وہ وضع علی سریری، اور آقا علیہ السلام کو چارپائی پر رکھ دیا گیا، دخل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، واضح نام ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، ومعهما نفر من المہاجرین والانصار، ان کے ساتھ مہاجرین انصار کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، وہ تمام کے تمام اندر داخل ہوئے۔
بقدر ما یسع البیت، اتنے لوگ داخل ہوئے جتنے گھر میں آ سکتے تھے. فقال، تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلم المہاجر والانصار، اسی طرح تمام مہاجر انصار نے بھی اسی طرح درود و سلام کیا. کما سلم ابو بکر و عمر، جس طرح حضرت ابو بکر عمر نے اس طرح درود و سلام کیا. ثم صفوا صفوفا لا يؤم احدا، پھر صفے بنائے لیکن امام کوئی نہیں بنا. پھر ویخرجون، اب یہ لوگ نکل گئے. ویدخل آخرون، پھر دوسرے آتے. حتی صلی الرجال، جو مرد تھے ان تمام نے پڑھ لیا جنازہ. ثم النساء، پھر عورتوں نے پڑھ لیا. ثم الصبیان، پھر بچوں نے بھی پڑھ لیا. چونکہ آقا علیہ السلام کی یہ الوداعی ملاقات تھی، اس لیے تمام کے تمام لوگوں شریک ہونا اس میں انتہائی ضروری تھا. وقد قیل انہم صلوا علیہ من بعد الزوال یوم الاثنین الی مثلہ من یوم الثلاثاء، کہ یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ تعداد بہت زیادہ صحابہ کرام کی 1,00,000 سے بھی اوپر تھی، تو یہ جو آ رہے تھے گھر چھوٹا تھا حجرا، داخل ہوئے اور آگے سے نکل گئے. اس طرح یہ چلتے چلتے فرمایا کہ پیر کے دن زوال کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور منگل کے دن کے زوال کے بعد تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی مسلسل جنازہ ہوتا رہا. وقیل بعد یہ بھی کہا کہ انہم مکثوا 3 ایام یصلون علیہ، 3 دن تک آقا علیہ السلام پر یہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا. چونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، حجرہ چھوٹا تھا، ایک جماعت داخل ہوتی وہ پورا درود شریف پڑھے اور آخری ملاقات تھی، ہر ایک کی کوشش ہوتی میں نہ نکلوں یہاں سے. تو پھر جب نکلتے تو دیر ہوتی. پھر دوسرے صحابہ کرام آتے کہ 1,00,000 سے زیادہ تھے، اس لیے اتنا عرصہ لگ گیا. یہ بات عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی خلافت میں لگے 3 دن تک حضور کا جنازہ رکھا رہا، تو حضور کا جنازہ رکھا نہیں رہا تھا، حضور کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، تعداد زیادہ تھی اس لیے یہ 3 دن لگے. تو ناظرین اس روایت میں دیکھیں حضرت ابو بکر عمر کا نام واضح طور پر لیا گیا. آگے پھر مسئلہ آیا حضور علیہ السلام کے دفن کا. یہ میں نے خلاصہ تو جو حدیث کی کتاب تھی شمال ترمذی میں اس میں سے پیش کر دیا تھا، لیکن یہ تاریخ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں کچھ وضاحت رکھ رہا ہوں. اب یہ آقا علیہ السلام کو دفن کہاں کرے؟ تو فرمایا کہ فلما فرغ من جہاز رسول اللہ یوم الثلاثاء، جب حضور علیہ السلام کی جنازے کی تجہیز سے فارغ ہوئے منگل کے دن، وضع علی سریرہ فی بیتی، آقا علیہ السلام کو چارپائی پر رکھا گیا ان کے اپنے گھر میں. وقد کان المسلمون اختلافوا فی دفنہ، آقا علیہ السلام کے دفن میں لوگوں کو اختلاف ہو گیا کہ دفن کہاں کریں. فقال قائل ندفن فی المسجد، کسی نے کہا ہم اس کو مسجد دفن کرتے ہیں. فقال قائل، کسی نے کہا ندفن مع اصحابی، ہم اس کو صحابہ کے ساتھ جمع کرتے ہیں. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا ما قبض نبی الا دفن حیث قبض، کہ جس نبی کی بھی وفات ہوتی ہے اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے. یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بندہ جب کسی کو قبر میں اتارتا ہے تو 2 بندے اندر اترتے ہیں اور 2 بندے اس کو دیتے ہیں. تو 10-12 صرف نہیں جاتے کہ جی فلاں بھی نہیں آیا، صحابہ نہیں ہے، موجود سارے تھے اور ظاہر بات اندر اتارنے گئے. 2-3 بندوں کا ہی کام ہوتا ہے. تو اس میں کو دخل فی حفرتی، آقا علیہ السلام کی قبر مبارک میں داخل ہوا العباس، حضرت عباس آقا علیہ السلام کے چچا تھے. وعلی، اور حضرت علی، وقسم، اور حضرت قسم یہ بھی حضرت عباس کے بیٹے ہیں. والفضل، اور فضل یہ بھی حضرت عباس کے بیٹے ہیں. وشکران، اور شکران یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے. تو میں نے پوری تمام روایت البدایہ والنہایہ سے پیش کی ہیں. اس کے علاوہ یہ بہت ساری تاریخی کتابوں میں بھی یہ روایت آپ حضرات کو ملیں گی. میں نے اختصار کے تحت اس کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر عمر سمیت شریک تھے. اب یہ تو مسلمانوں کی کتابیں اور ان کا حوالہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں شیعوں کی کتاب ہے اصول کافی، جس کے بارے میں یہ ان کی معتبر کتاب ہے، پر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معصوم امام نے کہا ہذا کافی لشیعتنا، اگر شیعوں بس اور کوئی کتاب نہ ہو صرف یہ کتاب ہو ان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب کافی ہے. اس کی جلد نمبر ہے 1 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 343. اس میں روایت کی ہے قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو صلت علیہ الملائکہ، اس پر ملائکہ نے بھی جنازہ پڑھا. والمہاجرون، اور مہاجر صحابہ نے بھی پڑھا. والانصار، انصار صحابہ نے پڑھا. فوجن فوجن، فوج درج فوج آتے ہوئے پڑھتے جا رہے تھے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ تمام کے مہاجر انصار صحابہ نے جنازہ پڑھا. یہ شیعوں کی معتبر کتاب اصول کافی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 2 شخص حضرت ابو بکر عمر اس میں شریک نہیں تھے. اسی طرح شیعوں کی کتاب الاحتجاج ہے، احتجاج طبرسی، اس کی یہ پہلی صفحہ نمبر ہے 99. اس پر بھی انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ ادخل 10 من المہاجرین و 10 من الانصار،
کہ 10 صحابہ مہاجرین میں سے اور 10 صحابہ انصار میں سے داخل ہوتے، فَيُصَلُّونَ وَيَخْرُجُونَ، آتے نماز جنازہ پڑھتے جو طریقہ میں نے پہلے بتایا، اور پھر نکل جاتے۔ یوں سلسلہ چلتا رہا حتیٰ لم يبق من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، کہتے ہیں مہاجر انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچا جس نے جنازہ نہ پڑھا ہو۔ تو شیعہ جہاں صحابہ کرام کو دشمن ہیں، ان کے سینے میں صحابہ کا کینہ اور ان کے بغض بھرا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تمام کے تمام نے جنازہ پڑھا تھا، کسی ایک کا بھی استثناء نہیں کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب جلاء العیون صفحہ نمبر اس کا 193، اور تبریزی نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ 10 آدمی جاتے اور بغیر امام کے نماز پڑھتے تھے بروز شنبہ، اور شنبہ سے صبح تک، یعنی پیر اور منگل سے، اور صبح سے شنبہ سے شام تک، منگل کی شام تک، یہاں تک کہ جمی فرد و بزرگ و مرد و زن مدینہ و اطراف مدینہ سب نے اسی طرح حضرت پر نماز پڑھی۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ سب نے مدینہ، اطراف مدینہ سب نے پڑھی ہے، کسی ایک کی بھی اس سے استثناء نہیں ہے۔ آگے گئے کلینی بسند معتبر محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا، جمی ملائک مہاجر انصار فوج آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ تو ناظرین دیکھیے، شیعوں سے تو صحابہ حق میں ایک جملے کا بھی تعریف کے جملے کے امید نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات میں اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جی یہ تمام کے تمام لوگوں نے جنازہ بھی پڑھا تھا، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی شمال ترمذی اور بدایہ نہایہ اور اس کے علاوہ بہت ساری تاریخ کتابوں میں بات موجود ہے، شروع سے لے کر آخر تک تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ رہے، قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن حضور سے کسی قدم پر پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا اس موقع پر پیچھے ہٹ جائیں گے؟ انسان سوچتا بھی ہے، کچھ عقل بھی ہوتی ہے۔